السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اے آئی کی کہاں اپلیکیشنز ہیں، خصوصاً آئی او ٹیز میں، آئی او ٹیز کے ساتھ اے آئی کیسے امبیڈ ہو سکتی ہے، اے آئی ٹیکنالوجیز، آئی او ٹیز ٹیکنالوجی انٹرنیٹ آف تھنگز ٹیکنالوجیز کے ساتھ مرج ہو سکتی ہیں، انرجی سیکٹر میں کہاں پر یہ کام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر میں اے آئی کہاں یوز ہو سکتا ہے اور کمیونیکیشن سیکٹر میں کہاں یوز ہو سکتا ہے۔ آئیں ذرا دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آئی او ٹی کیا ہے؟ آئی او ٹی اصل میں بہت سارے ڈیوائسز، بہت سارے اپلائنسز جب انٹرنیٹ کے ذریعے آپس میں کنیکٹ ہو جائیں تو اس کو ہم کہتے ہیں آئی او ٹی، یعنی انٹرنیٹ آف تھنگس، بہت ساری تھنگس کنیکٹ ہو جائیں۔ اب آئی او ٹی سے ہمارا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس لیپ ٹاپ، اسمارٹ فونز، ہوم اپلائنسز، لائٹس، سینسرز، یعنی جتنی بھی فینز وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ اگر انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کے موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے، باقی کسی بیس اسٹیشن کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے تو ایک کلیکٹیولی اس کو ہم آئی او ٹی کہیں گے۔ اس کے سب مطلب مختلف اپلیکیشنز میں، فار ایگزامپل آپ پارکنگ سسٹم بناتے ہیں تو اس میں بہت سارے سینسرز آپ لگاتے ہیں اور ان سینسرز کو آپ اپنے بیس اسٹیشن یا اپنے سرور کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور وہاں سے آپ کے موبائل کو وہ میسج بھیجتے ہیں کہ یہاں پر پارکنگ لین میں کون کون سی جگہ خالی ہے، کون سی جگہ فیلڈ ہے، اور ایک عام یوزر یا عام جو کسٹمر ہے وہ کہاں پر گاڑی پارک کر سکتا ہے۔ تو تمام سچویشن آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایگریکلچر میں ہمارے پاس کراپ کی جو مینٹیننس ہے، کراپ کی سائل کی جو حالت ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اگر آپ مطلب مختلف سینسرز کو یوز کرتے ہوئے آپس میں پھر وہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، یعنی سگنلز بھیجتے ہیں ایک مین اسٹیشن کو اور وہیں سے آپ کے موبائل کے پاس وہ میسیجز اور وہ جو انفارمیشن ہے وہ آ جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ آئی او ٹی ان ایگریکلچر سیکٹر۔ اب یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے، بہت ساری ڈیوائسز، بہت ساری جو فیلڈز ہیں وہاں پر آئی او ٹی کا کنسیپٹ یوز ہونے جا رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں، یعنی ایوری تھنگ، ایوری پلیس، ایوری ٹائم، ہر ایک چیز اب یعنی کنیکٹ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرینڈ یہ ہے کہ ابھی تک ہم اپنے بچوں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ اب ہم ڈیوائسز کے ساتھ اور اپلائنسز کے ساتھ کنیکشن یعنی باتیں کریں گے۔ اب اس کو اگر ہم آسان لفظوں میں ڈیفائن کریں تو آئی او ٹی refers to billions of physical devices around the world that are now connected to the internet, each of them gathering and sharing data. یعنی بہت سارے بلینز آف ڈیوائسز ہیں، وہ آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں، آپس میں ڈیٹا شیئر کرتے ہیں، یعنی کسی ایک خاص اپلیکیشن سے ڈاٹا ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور ان کو شیئر کرتے ہیں باقی ڈیوائسز کے ساتھ۔ یعنی لیپ ٹاپ کے ساتھ ایک سینسر ڈیٹا شیئر کرے گا اور پھر اسی لیپ ٹاپ کا ڈیٹا کسی موبائل کے ساتھ شیئر ہوگا، تو تمام چیزیں پورا جو ہمارا تھرو انٹرنیٹ کنیکشنز ہیں مختلف ڈیوائسز کے، مختلف تھنگز کا، اس کو ہم کہیں گے انٹرنیٹ آف تھنگز۔ اب یہ بہت زیادہ یعنی فاسٹلی گرو کر رہا ہے کیونکہ اس کی یوزیج بہت زیادہ ہے، انڈسٹریز میں ہے، فیکٹریز میں ہے، عام فارمنگ میں ہے، ایگریکلچر وغیرہ میں ہے، کیٹل فارمنگ میں ہے، سمارٹ ہومز، سمارٹ سٹیز، سمارٹ روڈز، یعنی جتنی بھی انڈسٹریز ہیں اس ہر انڈسٹری میں آئی او ٹی کا یوز ہے۔ اب اس آئی او ٹی کو اگر آپ انیبل کرتے ہیں اے آئی بیسڈ تو یہ اور انٹرسٹنگ ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے تو اس کا یوز جو ہے یہ تقریباً اب 2030 کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ان کی جو یوزرز ہے یا اپلائنسز ہے کنیکٹڈ وہ 125 بلین اس کی تعداد ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں کہ ہمارے پاس آئی او ٹی کے ساتھ اگر اے
مرج ہو جائے تو اس میں فارمنگ میں وہ ہمیں کیا فائدے پہنچا سکتے ہیں. ہم مختلف پیسٹ جو ہے انسیکٹس اور پیسٹ جو ہے وہ ایگریکلچر میں ہم اس کو میئر کر سکتے ہیں, ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. ریئل ٹائم ویدر ہم فورکاسٹ کر سکتے ہیں کہ ویدر کی کیا کنڈیشن ہے. لائف سٹاک کو ہم مانیٹر کر سکتے ہیں, ٹریک کر سکتے ہیں. پریسیجن فارمنگ کر سکتے ہیں کہ ہم اگر سینسر لگائیں کہ ہم سوائل کی جو پی ایچ لیول ہے اس کو میئر کر سکتے ہیں, ہیٹ کو میئر کر سکتے ہیں, ہیومیڈیٹی کو چیک کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اس میں یعنی مطلب اگر گرمی کا سیزن ہے اور گرمی زیادہ بڑھ رہی ہے تو اور آپ کی جو فصل ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے تو اس کو آپ اسمارٹ اریگیشن کے تھرو یعنی اے بیسڈ اریگیشن کے تھرو اس کو پانی پرووائڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح کراپ پرائس فورکاسٹنگ ہے, ییلڈ پروڈکشن ہے کہ کتنا آپ کا جو یہ کراپ ہے یہ کتنا پروڈکشن کرے گا اور کتنے پیسے آپ کو کما کے دے گا. اسی طرح ایگریکلچرل روبوٹس جو آپ کو بہت سارے کام آسان کر دیتے ہیں. یو اے ویز جو اگر آپ کرتے ہیں اس کے ذریعے آپ سپرے کر سکتے ہیں, اس کے ذریعے یعنی ان کے جو کالونیز ہیں یا سوامس ہیں ان کے ذریعے آپ اپنی پوری فیلڈز کو سپرے کر سکتے ہیں, وہاں پر ان کو میئر کر سکتے ہیں, ان کے پکچرز لے کے ان کی جو سچویشن ہے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں. اسی طرح ایگریکلچرل ڈرون جو یو اے ویز کی بات کر رہا تھا وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. سوائل اور کراپ کو آپ مانیٹر کر سکتے ہیں کہ کب پانی دینا ہے, کب اس کو کھاد وغیرہ پرووائڈ کرنی ہے. نیکسٹ اپلیکیشن جو ہمارے پاس ہے کہ اینیمل فارمنگ جو یعنی شیپ, گوٹ, چکن فارمنگ ہے, ان تمام چیزوں کو آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں تھرو اے آئی اور آئی او ٹیز. یعنی مطلب آپ ہر جو آپ کا کیٹل ہے اس کو آپ اگر ان کے گلے میں کوئی سینسر لگا لیں یا کیمرے لگا کے ان کی حالت کو آپ چیک کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ان کی باڈی پہ کوئی سینسر لگائی ہیں تو ان کے بی پی لیول کو, ان کے جو باقی ٹمپریچر وغیرہ کو وہ میئر کر کے آپ کے سسٹم کو پرووائڈ کر کے آپ کو فورکاسٹنگ دے سکتے ہیں کہ اچھا یہ ٹمپریچر ہے اور یہ اس کا بی پی لیول ہے تو اب یہ بیماری اس کو ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اس کے جو میئرمنٹس میں ہو سکتی ہے. اسی طرح ہیلتھ کیئر میں اے آئی بیسڈ جو آئی او ٹیز ہیں ان کا بہت یوز ہے کہ اگر ایک پیشنٹ ہے وہ خواہ وہ گھر پہ ہے یا کوئی ہاسپٹل میں ہے تو ان کے موومنٹس کو آپ میئر کر سکتے ہیں 24 آورس وہ تھرو سم اسمارٹ گیجٹس یعنی اسمارٹ واچ یا باقی جو باڈی ایریا سینسرز ہوتے ہیں ان کے ذریعے آپ اس کی ٹمپریچر, بی پی اور اس کے ہارٹ ریٹ, یہ تمام جو اس کے جو گلوکوز لیول ہے یہ تمام چیزیں ڈاکٹر ریموٹلی اس کو میئر کر کے مطلب چیک کر سکتا ہے. اور ساتھ اس کو آپ کا سسٹم اگر انٹیلیجنٹ ہو تو وہ پریڈکٹ بھی کر سکتا ہے کہ اس کو یہ ایشو ہو سکتا ہے. تو اسمارٹ ہاسپٹلز جس کو ہم آئی ہاسپٹلز بھی کہتے ہیں یعنی انٹیلیجنٹ آئی, انٹیلیجنٹ والا آئی کی بات کر رہا ہوں, انٹیلیجنٹ ہاسپٹلز ہو سکتے ہیں, انٹیلیجنٹ ہیلتھ کیئر یا اے آئی بیسڈ ہیلتھ کیئر کا بھی یوز ہو سکتا ہے. تو یہ بے تحاشا اپلیکیشنز ہیں آئی او ٹیز کی, اور جب اس کے ساتھ اے آئی آ جائے جس میں ہم انفراسٹرکچر کو مانیٹر کر سکتے ہیں, یعنی بلڈنگز کو, بریجز کو, مختلف قسم کے جو ہمارے پاس پائپ لائنز وغیرہ ہیں ان کے صحت کو آپ میئر کر سکتے ہیں اور چیک کر سکتے ہیں کہ کہیں فالٹ تو نہیں ہے. اسی طرح اسمارٹ ایگریکلچر, اسمارٹ ہومز, اسمارٹ ہیلتھ, اسمارٹ ریٹیل, آپ اسمارٹ پاور اینڈ واٹر گریڈز, اسمارٹ سٹیز, انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹیشن, انوائرمنٹ مانیٹرنگ سسٹم اور فیکٹری آٹومیشن, یہ تمام جو اپلیکیشنز ہیں یہاں پر اے آئی کا آئی او ٹیز کے ساتھ مرجر ہو سکتا ہے.
اب انڈسٹریل اپلیکیشن میں ہم اے آئی کی کون سی ایسی چیزیں جو کہ آئی او ٹیز بیسڈ سسٹمز ہوں تو ان کو اے آئی ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے ہے مینوفیکچرنگ انڈسٹریز میں روبوٹس اگر آپس میں کمیونیکیٹ کریں، یعنی روبوٹس کا یوز ہو، روبوٹ چونکہ اے آئی کا ایک فیلڈ ہے، تو اس سے ہمیں بہت فائدے ہو سکتے ہیں کہ وہ کالونی کی شکل میں آپس میں کام بھی کر سکتے ہیں. کسی خاص ٹاسک کے کچھ حصے وہ ایک روبوٹ، دوسرا روبوٹ، تیسرا روبوٹ مل کے ان سب جو ٹاسک ہیں ان کو کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ کر سکتے ہیں. اسی طرح آٹونامس وہیکلز جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیٹ آف وہیکلز بھی کہہ سکتے ہیں، جو سیلف ڈرائیونگ کارز وغیرہ ہیں، تو وہ اگر اے آئی کی بیس پہ آپ مختلف ہارڈلز کو، آبسٹیکلز کو، یا جو پیڈسٹرین ہیں جو لوگ آ رہے ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان کو یا روڈ کی کنڈیشنز کو چیک کر سکتے ہیں، ویدر کی کنڈیشن کو چیک کر سکتے ہیں. ریٹیل انالیٹکس میں ہمارے پاس اگر بڑے چینز ہیں، ہوٹلز وغیرہ ہیں، تو وہاں پر بعض اوقات بہت زیادہ رش آ جاتا ہے. تو اس رش کو مینیج کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس سینسر لگے ہوں، کیمرے لگے ہوں، اور وہ پہلے سے پریڈکٹ کر لیں کہ اس ٹائم پہ اتنے لوگ آ سکتے ہیں، تو اسی کے حساب سے وہ اپنے جو آفیسرز ہیں یا جو ان کے اسٹاف ہے ان کو مینیج کر سکتے ہیں، اور ساتھ جو چیزیں انہوں نے پرووائڈ کرنی ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اسمارٹ تھرموسٹیٹ ایک اور گیجٹ ہے جو کہ اے بیسڈ ہے، اور وہ انڈسٹریز میں اور اس میں یوز ہو سکتا ہے، جس میں ہم ٹیمپریچر اور اس طرح جو ورک اسکیجول ہے اس کو میئر کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہم بات کریں گے اے آئی کی جو اپلیکیشنز ہیں انرجی سیکٹر میں. یعنی انرجی جو پروڈیوس ہو رہی ہے مختلف ذریعوں سے، وہاں پر کہاں کس طریقے سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوز ہوتا ہے. پاور گریڈز جو ہے جہاں پر بجلی بنتی ہے، جہاں پر ٹربائنز لگی ہوں اور وہ بجلی بناتی ہیں، تو وہاں پر آپ اسمارٹ گریڈز کا کنسیپٹ لا سکتے ہیں، یعنی انٹیلیجنس کا کنسیپٹ لا سکتے ہیں. سیکٹر کپلنگ، مانیٹرنگ آف دی گریڈ، کوآرڈینیشن آف مینٹیننس ورک، یہ تمام چیزیں تھرو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو سکتا ہے پاور گریڈز میں. اسی طرح ورچوئل پاور پلانٹس ہیں جو کہ مین جو فزیکل پاور پلانٹ ہے وہ ایک جگہ پہ ہو، اور ایک جو ان کا جو سافٹ ویئر سیٹ اپ ہے جس کو مینجمنٹ والا سیٹ اپ ہے وہ کسی دوسری جگہ ہو، وہیں سے وہ یعنی ریموٹلی اس کی حالت صحت کے بارے میں، اس کی مختلف جو ٹربائنز ہیں ان کے صحت کے بارے میں، پانی کے فلو کے بارے میں، وہ تمام چیزیں وہ فورکاسٹ بھی کر سکتے ہیں اور مینیج بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح پاور کنزمپشن، یعنی اسمارٹ میٹرنگ، اسمارٹ ہومز کے کنسیپٹ کو یوز کرتے ہوئے کہ کس فیڈر پہ کتنا لوڈ ہے اس کو آپ میئر کر سکتے ہیں، کس گھر سے کتنا کرنٹ فلو ہو رہا ہے وہ بھی آپ میئر کر سکتے ہیں، یعنی کس گھر کو کتنا کرنٹ جا رہا ہے اس ٹائم پہ وہ آپ میئر کر سکتے ہیں. کس فیکٹری کو کتنا کرنٹ جا رہا ہے وہ آپ میئر کر سکتے ہیں، اور اس کو ریموٹلی آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ کہیں پر تھیفٹ تو نہیں ہے، کہیں پر کوئی لائن لاسز کا زیادہ تو نہیں ہو رہی. تو یہ تمام چیزیں آپ تھرو اسمارٹ میٹرنگ کر سکتے ہیں. الیکٹریسٹی کی جو ٹریڈ ہے جو اس کو بھی آپ اے بیسڈ کر سکتے ہیں، جس میں آپ فورکاسٹ کرتے ہیں کہ اتنا پروڈکشن ہوگا، اتنی جو ہماری جو یونٹس ہیں اتنی کنزیوم ہو گئے، نیکسٹ منتھ اتنی ہوں گی. تو یہ پورا ایک سیٹ اپ اے کی بیس پہ ہو سکتا ہے. اسمارٹ گریڈ کی اگر بات کی جائے تو ہمارے پاس جو گریڈس ہیں یعنی انرجی ہے وہ سولر سے بھی جنریٹ ہو سکتی ہے، آپ وینڈ پاور کو یوز کرتے ہوئے الیکٹریسٹی جنریٹ کر سکتے ہیں، اور جو کول وغیرہ سے بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہائیڈرو پاور ہے اس کو بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں، جو ہائیڈروجن یا جو ایٹامک انرجی ہے اس کو بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ان کو ایک مرج کرنا اور ان کا جو ایک کلیکٹیو وزڈم
اے کی بیس پہ پروڈیوس کر کے آپ مختلف کسٹمرز کو جو کنزیومرز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اور ایفیشینٹلی مینیج کر سکتے ہیں. ہیلتھ کیئر میں اے کا بہت زیادہ یوز ہے، جس میں آپ مختلف ڈیزیزز کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں تھرو سم ایکسپرٹ سسٹمز. اور اسی طرح اگر کہیں پر کوئی وبا پھیل جائے، جیسے کووڈ آیا تھا، تو کووڈ پہ بے تحاشا اگر آپ سرچ کریں گے تو بے تحاشا ریسرچ پیپرز آپ دیکھیں گے اور وہ اے بیسڈ ہوں گے. وہاں پر آپ یعنی اسپریڈ پریڈکشن ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں وہ کیسے اسپریڈ ہو رہا ہے، کیوں اسپریڈ ہو رہا ہے، کون سے فیکٹرز ہیں اس میں انوالو ہیں، کس ایج کے لوگوں کو وہ جو وائرس ہے وہ لگتا ہے، کس ایج میں زیادہ ٹینڈنسی ہے، ڈیتھ ریٹ کس ایج میں زیادہ ہے، کس ایج میں کم ہے. تو یہ تمام چیزوں کو ملا کے آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. آپ ہیلتھ کے جو یعنی آفیسرز ہیں یا گورنمنٹ ہیں ان کو آپ ان کی پالیسیز کو آپ مطلب چینج کر سکتے ہیں، ان کو مطلب بتا سکتے ہیں کہ یہ پالیسیز اڈاپٹ کرنی چاہیے. اسی طرح کلینکل ٹرائلز میں آپ یوز کر سکتے ہیں اے کو. الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈز مینٹین رکھ سکتے ہیں اور ان کے اوپر آپ انالیسس کر سکتے ہیں. میڈیکل روبوٹ ہو سکتے ہیں جہاں پر اگر کوئی ایسا پیشنٹ یعنی ڈاکٹر کی جگہ ایک روبوٹ کام کر سکتا ہے، نرس کی جگہ ایک روبوٹ کام کر سکتا ہے. اگر ایسا کوئی پیشنٹ ہے جس سے ڈاکٹر کو یا نرس کو بہت زیادہ یعنی مطلب سیویئر کنڈیشن ہے اس کی، یا کوئی ایسی بیماری ہے جو کہ لگنے والی ہے دوسرے انسانوں کو، تو وہاں پر روبوٹ کا یوز ہو سکتا ہے. یا کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پر مطلب بہت سیویئر سچویشن ہے، تو وہاں پر بھی یہ روبوٹ کام کر سکتے ہیں. اسی طرح میڈیسنز کے حوالے سے کہ کس بندے کے لیے کون سی میڈیسن زیادہ اہم ہے، زیادہ مطلب فائدہ مند ہے، تو اس پہ بھی اے آئی کے جو مختلف ٹیکنیکس ہیں وہ یوز کرتے ہوئے وہ پریڈکشن دے سکتے ہیں کہ اس بندے کے لیے یہ اس قسم کی جو دوا ہے بہت زیادہ کارآمد ہوگی. ڈرگ ڈسکوری جو ہے اس میں بھی، کیونکہ اصل میں اے جو ہے وہ آپ کو اس کے جو بعض ٹیکنیکس ہیں جیسے آپٹیمائزیشن ہے، تو اس میں ہم نیئرلی انفینٹ ٹائمز جو ہیں کسی چیز کو وہ چینج کر سکتا ہے. اب ہیومن اگر کسی فارمولیشن میں چند ایک چینجز کر سکتا ہے، لیکن جب آپ کسی مشین کے ذریعے کوئی فارمولیشنز کرتے ہیں ڈرگز کی، تو اس کو وہ بڑی اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. اسی طرح اگر تمام سٹورز کلیکٹیولی پوری دنیا کے یا پوری ملک کے سٹور جو ہے وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، تو اسی اے کے ذریعے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ کون سے میڈیسنز کی شارٹیج آ رہی ہے، کون سی میڈیسنز کی پروڈکشن کو بڑھانا ہے. تو یہ بھی ایک اس کا اے کا یوز ہو سکتا ہے. میڈیکل جو امیجز ہیں اس کی بیس پہ ڈائگنوسس ہو سکتی ہیں. آپ جو ای سی جی ہے، سی ٹی اسکین ہے، ان کی بیس پہ آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس قسم کے سمٹمز یا اس قسم کے جو ای سی جی ہو تو اس کے جو ڈیتھ ریٹ ہے یا جو مطلب نیکسٹ اسے مسئلہ پیش آ سکتا ہے، یعنی یہ مطلب آپ کلاسیفائی کر سکتے ہیں اور اس کو پروڈکٹ بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہے یہ بہت اہم ہے اور یہ تھوڑا سا زیادہ ایڈوانسڈ جو ٹاپک ہے کہ ہمارے پاس جو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہے وہ اب 5G سے 6G کی طرف جا رہی ہے. ہمارے ملک میں تو 4G ہے، لیکن اب 5G کی طرف بھی کچھ ٹیسٹ ہو گئے. اب یہ جو ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں نا، اس میں ڈیٹا ریٹ کا جو آنسر ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی آپ اگر ایک ڈیوائس کو دوسری ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ جس راستے سے اس ڈیٹا کو موو کر رہے ہیں، وہ جس سگنل کو آپ جس راستے سے موو کر رہے ہیں، تو وہ سگنل ہیوی ہونا چاہیے اور اس کا جو راستہ ہے وہ ایز کے ساتھ وہ پہنچنا چاہیے ٹرانسمیٹر سے ریسیور کی طرف. تو اس کے لیے 6G ٹیکنالوجی میں ایک نئی ٹرم کے بارے میں اب ریسرچ ہو رہی ہے، وہ ہے ریکنفیگریبل انٹیلیجنٹ سرفیسز. یہ ایک ایسے اینٹیناز ہوتے ہیں
جو کہ اپنے آپ کو ریکنفیگر کرتے ہیں. یعنی جو آپ کا اگر ایک ٹرانسمیٹر کا ریسیور کے ساتھ ڈائریکٹ لنک نہیں ہے تو یہ مختلف بلڈنگز، مختلف شاپس، ان کے جو سائٹس ہیں وہاں پر آپ یہ سرفیسز لگاتے ہیں، اور ان سرفیسز کو یوز کرتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں، اس کے ذریعے مطلب وہ اپنے سگنلز کو ڈائریکشن ٹرانسمیٹر سے ریسیور کی طرف بھیج دیتے ہیں. اور یہ ساتھ ساتھ یہ چینج بھی ہو رہا ہے، یعنی مطلب کہ کس ڈائریکشن میں یوزر ہے، کس ڈائریکشن میں آپ کا جو ریسیور ہے، تو اس ڈائریکشن میں یہ موو بھی کر سکتا ہے. ان کی پیچھے ایک کنٹرولر لگا ہوتا ہے، یعنی مائکرو کنٹرولر سمجھ لیں، یا جو راسبیری پائی مائکرو کنٹرولر ہے وہ لگا ہوتا ہے، اور وہ اس کی جو پوزیشن ہے، اس کی جو فیز ریفلیکشن کا جو فیز ہے، اینگل ہے، اس کو چینج کرتا رہتا ہے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ ٹیکنالوجی ہے جو کہ 6 جنریشن میں یوز ہوگی، جس سے ڈیٹا ریٹ بڑھے گا، یعنی جس سے ٹرانسمیٹر اور ریسیور کے درمیان کوئی ہارڈل نہیں ہوگا. ہم جب ایک سائٹ سے یعنی ٹرانسمیٹر سے ریسیور کی طرف ہم میسج بھیجتے ہیں، یعنی مطلب آپ یہاں بیٹھے ہیں اپنے گھر میں اور آپ کسی دوسرے شہر میں بات کرتے ہیں، تو آپ کا جو سگنل ہوتا ہے وہ مختلف کھڑکیوں سے، دروازوں سے اور دیواروں سے ادھر ادھر سکیٹر ہو کے وہاں بیس اسٹیشن پہ پہنچ جاتا ہے. بیس اسٹیشن مینز یہ جو ٹاورز لگے ہوتے ہیں ان کو بیس اسٹیشن کہتے ہیں. تو وہاں پر پہنچنے کے لیے یہ مختلف راستوں سے جاتا ہے. جب یہ مختلف راستوں سے جاتا ہے تو اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اب اگر انٹیلیجنٹ سرفیس ہو تو آپ کی بلڈنگ سے نکل کے فوراً اگر ایک انٹیلیجنٹ سرفیس کے ذریعے وہ ڈائریکٹ بیس اسٹیشن کے ساتھ ٹکرا جائے تو یہ ایک ڈائریکٹ پاتھ اسے مل جاتا ہے. تو یہ اس کا جو پاور ہوگا وہ زیادہ ہیوی ہوگا، اور ساتھ ساتھ وہ جو اس کا پاور ہے اس کو بھی انہانس کیا جا سکتا ہے انٹیلیجنٹ سرفیس کے ذریعے. تو اس کا بہت زیادہ یہ یوز ہے، اور اس کا یعنی مطلب نیو ٹیکنالوجی ہے، اور اس میں جو ڈیٹا ریٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. یعنی ایک ویڈیو آپ مطلب چند سیکنڈز میں بھیج سکیں گے دوسری جگہ، یا اگر آپ لائیو کمیونیکیشن کرتے ہیں، یعنی جتنی بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی، یہ جو ہولوگرافی ہے یا جو باقی ٹیکنالوجیز ہیں جس میں آپ ویڈیو کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ویڈیو کانفرنسنگ کر رہے ہیں یا ویڈیو کالز کر رہے ہیں، وہ بہت ایسا لگے گا جیسے ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں. تو یہ اس کے لیے یہ ٹیکنالوجی ان کا ایسے، یا یہ ٹیکنالوجی ہے اس سے ریلیٹڈ اور ٹیکنالوجیز، ایڈوانس ٹیکنالوجیز کا ہونا لازمی ہوگا. یہاں تک ہمارا لیکچر تھا.